السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے تو ایک دور ایسا بھی تھا جب عورت غلام تھی، عورت اپنے حق سے محروم تھی، عورت تعلیم سے محروم تھی، عورت کو جائیداد سے محروم رکھا جاتا تھا، عورت کو کسی بھی معاملے میں رائے دینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، عورت کی معاشرے میں کوئی عزت، کوئی مقام اور کچھ بھی ویلیو نہیں تھی، بلکہ عورت کی منڈیاں لگائی جاتی تھیں اور ان منڈیوں میں عورت کی بولیاں بھی لگتی تھیں، اور پھر جس کا جی چاہتا جیسے چاہتا کوئی عورت کو استعمال کرتا تھا، اور استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتا۔ عورت ستائی جاتی تھی، عورت کو لونڈی بھی بنایا جاتا تھا، کسی بھی روپ میں عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو آزاد قرار دیا، اور عورت آزاد ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ عورت کو ہر حق دلوایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وراثت میں حقدار بنایا عورت کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عورت کو پردے کا حکم دیا تاکہ اس کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی حیا کی حفاظت کی، عورت کو معاشرے میں عزت دی، مقام دیا، اور مرد ہو یا عورت جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے اسے اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اور پھر عورت کو ہر روپ پہ عزت ملی اسلام کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی ایک بیٹی یا ایک سے زیادہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے گا، تو وہ کل آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا۔ تو یعنی کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ہی اس کو رحمت قرار دیا گیا، اور اس کے پیرنٹس کے لیے خوشخبری رکھی گئی۔ اور اسی طرح پھر جب عورت ماں بنے تو اس کے لیے بھی اس کو بھی عزت دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ رکھا۔ اور پھر جب عورت بیوی بنی تو اسلام نے بیوی کے روپ میں بھی عورت کو عزت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو کتنا مقام اور کتنی عزت دی گئی کہ متاع، ساز و سامان، قیمتی چیز عورت کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف زندگی کے موقعوں پر عورت کو رائے دینے کا بھی حق دیا گیا، اور پھر شادی سے پہلے عورت سے اس کی رائے لینے اور اس کو اپنی مرضی بتانے کا مکمل اختیار دیا گیا۔ مختصر یہ کہ عورت آزاد ہے، وہ اپنے رب کی غلام ہے۔ وہ جب رب کی غلامی میں رہنا سیکھ جائے گی تو اپنی حقیقی آزادی کو پہچان لے گی جو اس کے رب نے اسے دی ہے۔ وہ اللہ کے حکموں کو، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے خود کو آزاد محسوس کرے گی، اس کی سوچ آزاد ہے، اور اسلام نے اس کو جینے کا حق دیا ہے۔ تو ہمیں ہر کسی کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اور اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے، اور اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے۔ وہ صرف اپنے رب کی غلام ہے، عورت آزاد ہے۔